24 سال قبل کراچی سے اٹھائی جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کی جیل FMC کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن پچھلے 13 سال سے قید تھی۔ اس کے ساتھ پاکستانی سیاست کا ایک درویش صفت کردار سینیٹر مشتاق احمد خان اور امریکی وکیل کلائیو اسمتھ بھی اسی انتظار گاہ میں موجود تھا۔ خاتون قیدی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی سوچ رہی تھی کہ آج 24 برس بعد جب میں چھوٹی بہن کو دیکھوں گی تو کیا اس کا سامنا کر پاؤں گی، اس کے سوالات کا جواب دے پاؤں گی۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھے، مجھے اپنے بارے میں کیا کچھ بتائے، تو کیا میں یہ سب سن پاؤں گی، جبکہ نہ تو ہمارا باپ ہے نہ بھائی۔ انہی سوچوں کے عمیق سمندر کے بے ترتیب لہروں میں اس وقت دل دہلا دینے والا ارتعاش آیا جب جیل کی سیکورٹی پہ مامور عملے نے ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین و آسمان ساکت تھے، جیل کی اس نیم تاریک گیلری میں صرف قدموں کی چاپ تھی، ٹک ٹک ٹک، مگر یہ ٹک ٹکس ڈاکٹر فوزیہ کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی، کیونکہ وہ آج اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے وطن سے ہزاروں میل دور پورے 24 برس بعد خاندان کا پہلا فرد تھی جو چند لمحوں میں ملنے جا رہی تھی۔ انہیں گلے لگانے، دبی دبی چیخوں، آہوں اور سسکیوں کے درمیان صبر و استقامت کا سبق دینے، نئے عزم، ہمت، جرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا پیغام لائی تھی، جو انہیں گلے لگا کے، بہت سا پیار کر کے، کمر تھپ تھپا کے، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اور یوں 24 برس کے سارے ارمان اس وقت کرچی کرچی بن کر بکھر گئے جب ڈاکٹر فوزیہ کو دیوار کے اس طرف بٹھا کر انتظار کرنے کو کہا گیا اور بتایا گیا کہ بھی کچھ دیر بعد اس موٹے شیشے کی دوسری طرف جو بوڑھی، لاغر، کمزور، ناتواں، لڑکھڑاتی چال کے ساتھ ٹوٹے دانت لیے، سفید سکارف اور جیل کا خاکی لباس زیب تن کیے عورت آئے گی، وہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی ہوگی۔ ہاں، وہ اونچا سنتی ہے، آپ کو اونچا بول کر اس کو بات سمجھانا پڑے گی، مگر یاد رکھنا تم اس کو بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ہم دنیا بھر کے انسانی حقوق کے وہ علم بردار ہیں جہاں یہ سب باتیں بے معنی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب اصول، قانون اور ضابطے ہم نے تیسری دنیا کے لیے بنا رکھے ہیں۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب پورے 24 برس بعد ہزاروں میل دنیا کے اس کونے میں قید اس مظلوم و محکوم عورت کی پہلی ملاقات آئی۔ عافیہ بنا کسی ہیجانی کیفیت کے پروقار انداز میں چلتی ہوئی آئی، بڑی بہن کے سامنے بیٹھی اور 2.5 گھنٹوں کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامتوں کا مختصر سا احوال بتایا۔ پھر بتایا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اب کون اس کو بتاتا کہ جس ماں کو تو یاد کر رہی ہے وہ ماں تجھے یاد کرتے کرتے اپنے رب کے حضور پہنچ چکی۔ پھر بچوں کا پوچھا، کیس ڈسکس ہوا اور یوں ملاقات کا وقت تمام ہوا۔ وہ پروقار انداز میں اٹھی، واپس مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی بڑی بہن جو اس سے ملنے پاکستان سے آئی تھی اس کی طرف پیٹھ کر کے اپنے مخصوص سیل میں چلی گئی، ایسے جیسے وہ اس ماحول کی پوری عادی ہو چکی ہو، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو وہ کبھی یہاں سے نہیں نکل پائے گی، جیسے وہ اپنی قید سے اس قدر مانوس ہو چکی ہو کہ اسے اب آزادی سے خوف آ رہا ہو۔ قیامت کب آئے گی ماں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔ دنیا بھر کی کتنی آنکھیں ہیں جو اس وقت پرنم ہیں، کتنے لب ہیں جو دعائیہ انداز میں لرز رہے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ رابطہ بحال ہو گیا، جلد یا بدیر جیل یا زندگی کی یہ قید ختم ہو ہی جائے گی، مگر ایک روز محشر کا میدان بھی سجنا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بش سے مشرف تک ایک ایک کردار وہاں کھڑا ہوگا اور ان سے ایک ایک مظلوم کا حساب لیا جائے گا۔ باقی جو ہم زندہ ہیں ہم میزار بنا دیں گے۔ عافیہ بی بی، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ ہوگا۔ ہم بعد از مرگ تیرے لیے جتنا ممکن ہو سکا آواز اٹھائیں گے، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہمیں اور بہت سے کام ہیں، ابھی ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں سے فرصت نہیں ہے، ہم سیاسی اناؤں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے محاذوں پہ مصروف ہیں۔
ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کسی فورم پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ ہم قوم کو بتانے میں لگے ہیں کہ ہماری فلاں سیاسی جماعت نے یہ کر لیا ہے، فلاں نے یہ کر لیا ہے۔ جب آپ سسک کر مر جائیں گی تب ہم باہر نکلیں گے اور پوری قوت سے نکلیں گے۔ تب تک تم جانو، تمہارا خاندان جانے تمہارے مخلصین اور تمہارا خدا جانے۔